السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ دیکھ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، اس کو بھی لائک اور فالو کریں جی۔ آج ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، ایک بیماری ہے جس کو پتے کی پتھری کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی اس طبی اصطلاح کے اندر حساسیت مرارہ کہتے ہیں جی اس کو۔ تو پتے کی پہلے تو آپ تھوڑی سی اس کی ذرا جو حیت ہوتی ہے، اس کی جو شناخت ہے وہ سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک منہ ہوتا ہے، ایک پیندہ ہوتا ہے درمیان میں جو اس کی گردن ہوتی ہے، اور ایک نیچے اس کا جسم ہے جی۔ اور اس کی لمبائی تقریباً 7.5 سینٹی میٹر اور چوڑائی 4.25 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور اس کے اندر نصف چٹانک تک یعنی آدھی چٹانک تک صفرا یا جس کو آپ بائل کہتے ہیں وہ اس کے اندر سما سکتا ہے جی۔ اور صفرا ہے کیا چیز، بائل کہتے کس کو ہیں؟ صفرا ایک سیال رطوبت ہوتی ہے جی، یعنی ایک لیکوڈ رطوبت ہوتی ہے جس میں کسی قدر لیسدار مادہ پایا جاتا ہے، بائل پایا جاتا ہے۔ اس کی رنگت سنہری مائل اور سبزی کی طرف ہوتی ہے، سبزہ جو ہے، گرین کلر جو ہے، سبز رنگ، اس کے اندر تھوڑا سا سنہری مکس کریں تو اس کلر کا یہ بائل ہوتا ہے۔ تو اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اور پیدائش کے وقت یہ ذرا پتلا ہوتا ہے، بعد میں یہ گاڑھا ہوتا رہتا ہے جی۔ اور جس وقت ہم خالی ہمارا پیٹ ہوتا ہے اس وقت صفرا کم بنتا ہے، بائل کم بنتی ہے، اور جب ہم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، کھانا پیٹ بھر جاتا ہے، تو اس وقت اس کی جو ہے یہ مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی مقدار میں کر کے صفرا جو ہے یہ بڑی آنت کے اوپر اپنے ڈراپس جو ہے یہ گراتا رہتا ہے، قطرے گراتا رہتا ہے، جس سے آپ کی خوراک کو ہضم ہونے کے اندر یہ مدد دیتا ہے، اور خاص کر کے جو چکنائی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جی۔ اور بعض اوقات اس کی مقدار زیادہ جب آنتوں پہ گرتی ہے تو آپ کو موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے صفراوی موشنوں کی، وہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں جی۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ بائل کی زیادتی کی علامت ہے۔ اور جن لوگوں کو قے آتی ہے، اور وہ قے کڑوی ہوتی ہے، اور یلو رنگ کا، پیلے رنگ کا پانی ان کی قے کے اندر ہوتا ہے، اور ان کو قے کرنے کے بعد سکون ہو جاتا ہے، تو ان کا بھی یہی جو بائل ہوتی ہے، صفرا ہوتا ہے، یہ باہر نکل رہا ہوتا ہے جی۔ اچھا، اس کی علامات یہ ہیں کہ جب آپ کے پتے کے اندر پتھری نہیں ہوتی، یہ صفرائی جو ہوتا ہے یہ جم جاتا ہے، اور یہ سرد خشک اشیاء کی زیادتی کی وجہ سے بنتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جب آپ سرد خشک اشیاء زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو حرارت نہیں ملتی، تو اس کی وجہ سے بائل جو ہے وہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، یا جو آپ کو تکلیف ہوگی تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کے اندر بھی آپ کو پتھری جو ہے جمع ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا جی۔ تو وہ بنیادی طور پہ صفرا ہوتا ہے، بائل ہوتی ہے، جم جاتی ہے، جس کو ہم آپ کو پتھری کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اس کی تکالیف کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو کھانا بہت دیر سے ہضم ہوتا ہے، ڈکاریں آتی رہتی ہیں، سر پہ بوجھ رہتا ہے، متلی آتی ہے، اور ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کے دائیں کندھے کی طرف اور یہ جو جگر ہے اس کے تھوڑا درمیان میں، سینے کے درمیان میں اور اس کی پچھلی طرف آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اس کے ساتھ الٹی آتی ہے، قے ہوتی ہے، اس کے ساتھ سر میں درد رہتا ہے، وزن کم شروع ہو جاتا ہے، اور صفرا جو ہے یہ بائل جس وقت کام نہیں کر رہا ہوتا تو چکنائی جو ہے ہمارے جسم کے اندر سٹور ہونا شروع ہوتی ہے، اور وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ رنگ جو ہے آپ کا یہ خاکستری رنگ ہو جاتا ہے، یعنی جو مٹی کا رنگ ہے یہ دن بدن آپ کا رنگ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں بعض حضرات کو اس سے یرکان بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کھانے کی بہت سارے مسائل اور معدے کے اس سے پیدا ہوتے رہتے ہیں، جب تک یہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو ممکن نہیں ہے۔ اور بعض کیفیات ایسی شدید ہو جاتی ہیں، شدید عوارض بن جاتے ہیں کہ آپریشن تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ آپ کا جو پتا ہے وہ گلنا شروع ہو گیا، اس کے اندر بہت زیادہ سوزش ہو گئی ہے، تو پھر مجبوری ہے اس کے آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ورنہ عموماً جو عام تکلیف ہیں، جو عام اس کے اندر بائل یا پتھری بنی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، تو وہ ہماری ان ادویات سے نکل جاتی ہے، اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپریشن سے بچا جائے، اس لیے کہ ماں بعد آپریشن کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جی۔ تو اگر علاج کی بات کریں تو علاج میں آپ یہ ہے کہ ایک تو سرد خشک اشیاء جو ہیں ان کا استعمال بالکل کم کر دیں،
اور غذا کے اندر لوکی، ٹنڈا، کدو، مولی، گاجر، شلجم، مونگ کی دال یہ استعمال کریں، چھوٹا گوشت، سبزی مکس جو ہے یہ استعمال کریں، اور سالن کے اندر مسالہ ادرک، لہسن، ہلدی، سفید زیرہ اور کالی مرچ زیادہ مقدار کے اندر استعمال کریں جی۔ اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر دوائی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں: رائی 20 گرام لے لیں، بابچی 20 گرام لے لیں، اجوائن 20 گرام لے لیں، اور گندھک آملہ سار جو ہے یہ آپ 60 گرام لے لیں۔ ان کو پاؤڈر کر لیں، ایک ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام۔ اور اس کے ساتھ جو اور 3 چیزیں آپ نے شامل کرنی ہیں وہ یہ کہ سونڈ 50 گرام، کالی مرچ 10 گرام، اور نشادر ٹھیکری یہ 30 گرام، ان کو بھی پاؤڈر کر لیں، یہ بھی اس کے اندر مکس کر لیں، اور یہ ساری مکس کی ہوئی دوائی جو ہے ایک ٹی اسپون جو ہے صبح، دوپہر، شام 15 سے 20 دن استعمال کریں، پھر اپنا چیک اپ کروا لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ پتے والا مسئلہ حل ہو جائے گا جی۔ اور ایک اور ٹوٹکا ہے جو بڑا آسان سیدھا سادہ ہے، جو کافی ہمارا آزمودہ اور کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کوار گندل، یہ ہر گھر کے اندر، ہر گھر میں تقریباً پائی جاتی ہے، عموماً نرسریوں سے مل جاتی ہے، ایلو ویرا بھی جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا سا پیس لیں، ایلو ویرا کا، اس کو بیچ میں سے کاٹ لیں، درمیان میں سے کاٹ کے نشادر ٹھیکری یہ بازار سے مل جاتی ہے، اس کو لیں، پاؤڈر کر لیں، اس کو 50 گرام لیں، اچھی طرح اس کو پاؤڈر کریں، پاؤڈر کر کے نا تو آپ نے یہ اس پتے کے اوپر سارا وہ جو آپ نے کٹ لگایا اس کے اندر چھڑک دینا ہے، چھڑک کے آپ اس کو الٹا لٹکا دیں، باندھ دیں کسی چیز سے، اس کے اندر سے وہ ڈراپ گرنا شروع ہو جائیں گے، وہ جو ایلو ویرا کا پانی ہے وہ سارا آپ محفوظ کر لیں، اس کو محفوظ کر کسی ڈراپر میں ڈال لیں، اور صبح، دوپہر، شام 10 قطرے جو ہیں اس کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے چند دنوں میں جو بائل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔